بات یہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. میرے پاس منڈی سے فون آتے ہیں, ایک ٹانگ نہیں ہے مگر لنگڑا ہے, کان کٹا ہوا ہے, فون بھی نہیں اٹھاتا تو غصے ہوتے ہیں, حضرت سودا ہو رہا ہے بتائیں, کھیرا ہے لیکن 2 سال پورے ہو چکے ہیں. اور بھی عجیب عجیب فون آتے ہیں, کیا بتاؤں آپ کو میں. تو جانور جب اللہ کی راہ میں پیش کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت, اپنی گنجائش سے زیادہ نہ کریں. شو بازی میں آ کے 20 لاکھ کسی سے قرضہ لیا, بیل لے کر آ رہا ہے, تو پھر وہ ادا بھی کرنا ہے آپ نے. پیسے کسی کے لیے ہیں تو دینے بھی ہیں, اپنی گنجائش. اگر حدیث میں آتا ہے جو دمبا 6 مہینے کا اگر ہے موٹا تازہ, تو اللہ اس کی قربانی بھی قبول کر لیتے. اگر آپ کی جیب 6 مہینے کے دمبے کی اجازت دیتی ہے تو 6 مہینے کا دمبا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور اگر آپ کروڑپتی ہیں, بات بات پہ 10-20 لاکھ روپے نکال کے پھینک دیتے ہیں, تو بھائی آپ 20 لاکھ کا لاسانی والوں سے بیل لے آؤ, آفریدی کے اس میں لگے ہوئے ہیں, لے آؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کیونکہ مالدار ہیں, ہر جگہ اتنا خرچ ہو رہا ہے تو قربانی کے بیل پہ بھی ہو جائے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا, تو یہ اسراف میں اس وقت داخل ہے جب اپنی جیب سے زیادہ. اسراف کے جو قاعدے ہیں نا, اسراف اور تبذیر, یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں. ایک آدمی کے حق میں ایک چیز اسراف ہے مگر دوسرے کے لیے وہ اسراف نہیں ہے. ایک آدمی کی گنجائش ہے نہیں مگر وہ بچے کی شادی کر رہا ہے کسی بہت بڑے ہوٹل میں, 20 قسم کے کھانے پکوا رہا ہے, تو یہ اسراف ہے. لیکن ایک آدمی کروڑپتی ہے, اس کے لیے اسراف نہیں ہے. تو اس لیے اسراف میں ہر ایک کے بارے میں ایک قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے. ہر ایک اپنی جیب دیکھ کے, اپنی مالی حیثیت دیکھ کے قربانی کرے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا, قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے, عیب دار نہیں ہونا چاہیے. میں جلدی کچھ عیبوں کی تفصیل بیان کر دوں. نمبر 1, بکرا 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک عیب ہے. چھوٹا بچہ 1 سال سے کم کا یعنی کیا مطلب, جس دن آپ بکرا حلال کر رہے ہیں تو اس سے پچھلے سال پیدا ہو چکا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ پہلے دن جو بکرا ذبح کر رہے ہیں, بقرعید کے پہلے دن, تو وہ بکرا پچھلے سال بقرعید سے 1 دن پہلے پیدا ہو چکا ہونا چاہیے. آپ بیوپاری سے پوچھیں یہ بکرا پچھلے سال بقرعید میں موجود تھا یا نہیں تھا, دنیا میں آ چکا تھا یا نہیں آ چکا تھا. اگر یہ پچھلے سال بقرعید میں موجود تھا تو اس کا مطلب اس بقرعید پہ 1 سال کا ہو گیا ہے. نہیں یاری بات, بکرے میں 6 مہینے کا نہیں چلتا, یہ ذہن میں رکھیں. بکرا پورا 1 سال کا ہونا چاہیے, چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں, کھیرا ہو, 2 دانت کا ہو نہ ہو دانت, اس سے فرق نہیں پڑتا. دانت محض ایک علامت ہے. 2 دانت کے جو لوگ قید لگاتے ہیں نا, یہ ایک علامت ہے کہ 2 دانت کا جب بکرا ہوتا ہے تو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ سال سے اوپر کا ہے, کیونکہ 14-15 مہینے میں بکرا دانت نکالتا ہے. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی. تو بکرے کے لیے کیا ہے, قمری, شمسی نہیں, قمری سال. قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے اور شمسی 365, تو 10 دن اور اللہ نے سہولت دے دی. تو کم سے کم پچھلی بقرعید سے پہلے, اگر پچھلی بقرعید کو پیدا ہوا ہے, گھر میں بعض دفعہ لوگ پالتے ہیں بکریاں, تو بکری نے بچہ دیا 10 ذی الحجہ کو, تو آپ اس بچے کو 10 ذی الحجہ کی شام کو ذبح کر دیں اگلے سال. نہیں یاری بات, 12 بجے پیدا ہوا تھا نا 10 ذی الحجہ کو, اگلے دن 10 ذی الحجہ کو 1 بجے ذبح کر دیں آپ اس کو. بلکہ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے گروپ اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.